السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ 1 اس کتاب سے سبق نمبر 2 جانداروں کا باہمی تعلق یہ سبق پڑھیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں حیوانات کا دور حیات پڑھے تھے۔ اس سبق میں ہم نے چند حیوانات کے نشو و نما کے متعلق سمجھے تھے۔ آج ہم جانداروں کا باہمی تعلق یہ سبق کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ باہمی تعلق یعنی آپس میں ان کا تعلق کس طرح سے ہے جانداروں کا۔ جاندار کون کون سے جانداروں میں کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ نباتات، حیوانات، ہے نا، ان چیزوں کا جانداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پہیلی دی گئی ہے۔ بھری دوپہر چھاؤ گھنیری، رک جانا 2 گھڑی، تنا ہے موٹا پیڑ پرانا، داڑھی اس کی بڑی بڑی۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک پہیلی پوچھی گئی ہے کہ یہ ایک درخت جو ہے کون سا درخت ہے جس کے بارے میں آپ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو بچوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے تصویر دیکھ کر بھی یہ درخت کون سا ہے جس کا تنا بہت ہی موٹا ہوتا ہے، اس کی چھاؤ بھی بہت گھنی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے داڑھی جو ہے کس طرح سے کہا گیا ہے دیکھیں گے، جو تنا اس کا زمین کی طرف بڑھتا ہے اس کو داڑھی کہا گیا ہے۔ تو یہ درخت کون سا ہوتا ہے؟ برگد کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو اور چند سوالات نیچے پوچھے گئے ہیں، وہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے پوری ہوتی ہے۔ جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے کس طرح سے پوری ہوتی ہے؟ ہوا، پانی، غذا اور مسکن جیسی ہماری کئی ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں جو ہے کون پوری کرتا ہے؟ ماحول پوری کرتا ہے۔ ماحول میں کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے بچوں؟ ماحول میں ہوا، پانی اور مٹی، نباتات، ہے نا، نباتات میں کیا آتے ہیں؟ پیڑ پودے، اللہ نے جو پوری قدرت بنائی ہے یہ ماحول میں شامل ہوتی ہے، اور یہ تمام ضرورتیں جو ہے ہم اسی سے پوری کرتے ہیں، ماحول سے پوری کرتے ہیں۔ تمام جانداروں کے لیے ہوا، پانی اور غذا ضروری ہے، ماحول سے ہی یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو کہا ہے، ہوا، پانی، غذا، یہ ہم ماحول سے ہی پوری کرتے ہیں، لیکن یہ جو ضرورتیں ہوتی ہے سب کی مختلف ہوتی ہے۔ جیسے دن بھر میں چوہا جتنا پانی پیتا ہے، چوہا کتنا چھوٹا سا جانور ہے، وہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ وہ دن بھر میں جتنا پانی پیتا ہے اتنا پانی جو ہے ہاتھی ایک وقت میں بھی اگر پیے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول میں الگ الگ قسم کے جاندار موجود ہیں۔ جیسے چوہا جو ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بہت ہی مختصر ہوں گی، اس کی بنسبت ہاتھی بہت ہی بڑا جانور ہے تو اس کی ضرورتیں بھی مختلف ہوں۔ تتلی پھولوں میں موجود میٹھے رس سے اپنی بھوک مٹھاتی ہے، کیا مینڈک ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے چند سوالات ہیں۔ تتلی جو ہے پھولوں کا رس چوستی ہے تو کیا مینڈک ایسا کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ بکری درختوں کے پتے کھاتی ہے، کیا اس لیے شیر بھی وہی کھائے گا؟ جی نہیں۔ مچھلی پانی میں سانس لے سکتی ہے، لیکن کیا کبوتر ایسا کر سکے گا؟ پان کا نس پانی میں نشوما پاتا ہے، کیا اسی طرح لیمبو اور بیگن بھی پانی میں اگ سکتے ہیں؟ مچھلی اگر طے کر لے تو وہ پانی چھوڑ کر زمین پر رہے گی، تو کیا وہ ایسا کر سکیں گی؟ جی نہیں۔ اس کا جواب جو ہے نہیں میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی ضروریات مختلف بنائی ہے۔ مچھلی اگر پانی کو چھوڑ کر زمین پہ رہنے کا فیصلہ کرے تو وہ زندہ نہیں رہیں گی، وہ مر جائیں گی، کیونکہ مچھلی کے جسم کی بناوٹ پانی میں رہنے کے حساب سے ہے۔
مچھلیاں جو ہے پانی میں اپنے گلپھڑوں کی مدد سے سانس لیتی ہے. جس طرح سے ہم انسان زمین پر ہمارے پھیپھڑوں کی مدد سے سانس لیتے ہیں، ویسے ہی مچھلیاں گلپھڑوں کی مدد سے سانس لیتی ہے. اگر ہم چاہے تو کیا ہم پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے جسم میں گلپھڑے نہیں ہیں مچھلی کی طرح. آئیے یہ کر کے دیکھیں. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، 2 خالی ڈبے لینا ہے. یہاں پر 2 ڈبوں کی تصویر آپ کو نظر آئے گی. یہ پہلا ڈبہ ہے، اس میں اتنی مٹی ہمیں ڈالنا ہے کہ وہ پون بھر جائے. 2 ڈبوں میں، ڈبہ نمبر 1 اور ڈبہ نمبر 2. یہ ڈبہ نمبر 2 آپ کو جو نظر آ رہا ہے. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، مٹی اتنی بھرنا ہے دونوں ڈبوں میں کہ وہ پون بھر جائے، 3/4 جسے ہم کہتے ہیں. بیج بونے کے لیے پانی ڈال کر مٹی مناسب حد تک گیلی کر لینا ہے. اس کے بعد میں اقوا نکلے ہوئے مٹکی کے 2 بیج جو ہے ان ڈبوں میں ڈال دینا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ڈبہ نمبر 1 کو روزانہ صرف 1 مرتبہ 2 چمچے پانی دیجیے. یہ جو ڈبہ نمبر 1 نظر آ رہا ہے اس میں روزانہ صرف 2 چمچے پانی دینا ہے 1 مرتبہ، اور ڈبہ نمبر 2 میں روزانہ 4 چمچ پانی دینا ہے. کتنے چمچ؟ 4 مرتبہ. ڈبہ نمبر 2 کو روزانہ 4 مرتبہ 4 چمچ پانی دینا ہے. اب یہ عمل جو ہے 6 دن تک کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم مشاہدہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. ڈبہ نمبر 1 کا پودا ٹھیک طرح نشو و نما پا گیا، لیکن ڈبہ نمبر 2 کا جو پودا ہے وہ کیا ہو گیا، اس طرح سے دیکھو سڑ گیا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، دیکھو یہ ڈبہ نمبر 1 کا پودا بیج ڈالنے کے بعد صرف 2 چمچ پانی روزانہ ملنے پر یہ ٹھیک طرح سے نشو و نما پاتا ہے. اسی کے برعکس جو ہے یہ ڈبہ نمبر 2 کا پودا جو ہے کس طرح سے سڑ گیا ہے، کیونکہ روزانہ اسے 4 چمچ پانی دیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نباتات آبی نباتات نہیں ہوتے وہ دلدلی زمین میں آبی نباتات جو ہے وہ دلدلی زمین میں نہیں رہ سکتے. یعنی جن نباتات کو کم پانی کی ضرورت ہے، اگر ان کو زیادہ پانی ملے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے. تو اسی طرح سے ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں بھی جو ہے مختلف ہوتی ہے، اور جانداروں کی ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہے وہ وہیں پر پائے جاتے ہیں. جیسے شیر جو ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں رہ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے شیر کا جو ٹھکانہ بنایا ہے وہ کہاں کا ہے، جنگل کا ہے. اسی لیے ان کو جنگلی جانور کہا گیا ہے. ہمارے درمیان جو جانور رہتے ہیں انہیں پالتو جانور بھی کہتے ہیں. شیر کو ہی دیکھ لیجئے، شیر کے جسم پر پٹے ہوتے ہیں. شکار کے لیے شیر گھاس میں چھپ کر گھات لگاتا ہے. شیر کے جسم کے پٹوں کی وجہ سے شکار کو شیر کا پتہ نہیں چلتا. گھاس کے خطے میں ہرن، نیل گائے، جنگلی بیل جیسے حیوانات ہوتے ہیں. بھوک لگنے پر شیر انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. گرمیوں میں بھی نہ سوکھنے والے پنگھٹ کے قریب ہونا، اس علاقے میں گھنی جھاڑیاں، اونچی گھاس یا پہاڑی غار کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مسکن کے لیے شیر کو ٹھکانہ مل سکے. جہاں یہ تمام سہولتیں پائی جاتی ہیں وہیں شیروں کے ٹھکانے ہوتے ہیں. یعنی یہ تمام سہولتیں جہاں ہوں گی شیر وہیں پر رہتا ہے. چھپنے کے لیے جھاڑیاں، پینے کے لیے پانی پینے کے لیے پنگھٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کو کھانے کے لیے جہاں پر اس کی خوراک میسر ہو وہ وہیں پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. آگے ہے، بتائیے تو بھلا میں انسان کو ریشم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کو ریشم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ریشم کے کیڑے سے حاصل ہوتا ہے. بندروں کو درختوں کا فائدہ کس طرح ہوتا ہے؟ بندروں کو درختوں کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بندر جو ہے درخت پر بیٹھتے ہیں، وہاں سے ان کو غذا حاصل ہوتی ہے. یعنی بندر درخت پر بیٹھ کر پھل کھاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پرندوں کو درخت کا فائدہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو پرندے اپنا مسکن درختوں پر بناتے ہیں، یعنی ان کا گھونسلہ تیار کرتے ہیں.
اس کے بعد دیمک سے درخت کھوکھلا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو درخت وہ گر جائے گا۔ انسان اپنی کچھ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف جانور پالتا ہے۔ وہ پالتو جانوروں سے بیحد محبت کرتا ہے، ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو غذا پانی دیتا ہے، جانور اگر بیمار پڑے تو ان کا علاج بھی کرتا ہے۔ ان جانوروں سے بھی انسانوں کو کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو پالتو جانور پالتو جانور یعنی جن کو ہم پالتے ہیں، پالتو جانور کہلاتے ہیں۔ تو گھر میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جانور گھر میں پالے جاتے ہیں، جیسے مرغیاں، بکریاں، ہے نا، ان کو پالا جاتا ہے۔ بھینس پالی جاتی ہے، گائے، بھینس، تو ان سے بھی ہمیں کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ جانور انسان اس لیے پالتا ہے کہ وہ جو ہے بار برداری یعنی کہ بوجھ اٹھانے والے کام کر سکے۔ جیسے گدھا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے، گھوڑے کو جو ہے ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ جانور جن سے ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہے، جیسے مرغی ہے، ان سے ہمیں انڈے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اور جانور ہے، بھینس سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، بکریاں ہیں اس سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، اور ان کا گوشت بھی ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کتا گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ بھیڑ جو ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اون حاصل ہوتا ہے۔ اون سے کیا بنتا ہے؟ کپڑے بنتے ہیں، اونی کپڑے بنتے ہیں۔ پالتو جانور بھی انسان سے یہ تمام ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان جو ہے ان سے مانوس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پالتو جانور بھی انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پالتو جانوروں کے فاسد مادے یعنی کہ فضلہ بھی انسان کے لیے مفید ہوتا ہے؟ مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کس طرح سے گائے بھینس کے گوبر سے اپلے بنائے جاتے ہیں۔ آپ گاؤں وغیرہ میں جاتے ہوں گے تو آپ کو زیادہ یہ وہیں پر نظر آتے ہیں ان کے گوبر کے اپلے۔ ان کا استعمال جو ہے احتراق کے طور پر، احتراق پذیری کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کے اپلوں کے جلنے سے دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن گائے اور بھینس کے جو گوبر سے احتراق پذیر گوبر جو گیس تیار ہوتی ہے، اس کے جلنے سے دھواں پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے گھروں کو لیپنے کے لیے، پرانے زمانے میں یہ ہم دیکھتے تھے، مٹی کے گھروں کو لیپنے کے لیے بھی گوبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دیکھیے تصویر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے کس طرح سے گوبر کی اپلیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اب یہ منظر آپ کو گاؤں میں بہت اچھے سے نظر آئے گا۔ دوسری تصویر جو ہے یہ گوبر گیس تیار کی جا رہی ہے اس سے ایندھن کے طور پر۔ یہ لیپنے کے لیے، گھروں کو لیپنے کے لیے گوبر کو کس طرح سے گھروں کو گوبر سے لیپا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے تیسری تصویر میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور چوتھا استعمال جو ہے آپ دیکھیں گے، گوبر کا استعمال کھاد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جو گائے بھینس بکریوں کی جو گوبر حاصل ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے کھاد کے طور پر، یعنی کسان اپنے کھیتوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زرخیز ہوتی ہے اور فصل اچھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جانوروں کو انسان پالتا ہے اور اس سے وہ مانوس نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے گھوڑا، کس طرح سے گھوڑا جو ہے سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر کتا دیکھیں گے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بلی جو ہے ہم شوقیہ طور پہ پالتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ جو ہے، کچھ جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان پالتو جانوروں سے مانوس ہوتا ہے، اسی طرح سے پالتو جانور بھی انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔